السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے سب سے پہلے اردو کا آسان قاعدہ سکھایا ہے، پھر اس کے بعد دینی تعلیم کا حصہ نمبر 1 سکھایا ہے، پھر تعلیم الاسلام کے ایک حصے کو پورا کرنے کے بعد یہ دوسرا حصہ ہمارا چل رہا تھا۔ 3 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں۔ فرصت نہ ملنے کی وجہ سے ہم ایک بھی ویڈیو ڈال نہ سکے۔ انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر 2 دن میں ایک ویڈیو آتا رہے گا۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے کام کو آسان فرماوے اور ہمیں تعلیم الاسلام کے ہر حصے کو آسانی کے ساتھ سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو یہاں تک ہمارے نجاست کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور حکمی۔ حکمی ناپاکی کے متعلق جو بیان تھا وہ ہم یہاں تک مکمل کر چکے تھے، اس لیے کہ حکمی ناپاکی جو نظر نہیں آتی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی جیسے بے وضو ہونا، بڑی ناپاکی جیسے بے غسل ہونا، یعنی غسل کا نہ ہونا، جنابت والا ہونا۔ تو یہ نجاست حکمی کی قسم تھی۔ اب نجاست حقیقی کے متعلق پڑھنا باقی تھا۔ انشاءاللہ ہم 1-2 ٹاپک اور پڑھ لیں گے، اس کے بعد نجاست حقیقی کا بیان شروع ہوگا۔ آج ہمیں موزے کے متعلق پڑھنا ہے کہ موضوع پر مسح کیسے کیا جاتا ہے، کون سے موضوع پر مسح کیا جاتا ہے، کتنے دن تک موضوع پر مسح کیا جاتا ہے اور موضوع پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آج کا یہ پورا سبق سنیں گے تو انشاءاللہ اردو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت کچھ مسائل بھی جاننے کو اور سیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہم آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 20واں صفحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ مسح کہتے پھیرنے کو، جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں، یعنی ہاتھ پانی والا کر کے ہاتھ کو بھگو کر ہم سر پر پھیرتے ہیں، اسی طرح موضوع پر بھی مسح کیا جاتا ہے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ موزے کی وہ کون سی قسم ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ ہر موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ 3 قسم کے موزے آتے ہیں جس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہے، جو آج مارکیٹ میں ملتے ہیں چمڑے کے موزے، کہ اس کے پہننے سے پاؤں کا جو ٹخنوں ہے وہ بھی اگر چھپ جاوے تو ایسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ اونی اور سوتی دھاگے سے بنا ہوا موزہ کہ اس کا جو تلا ہوتا ہے، تلوے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر چمڑا لگا ہوا ہو تو ایسے موضوع پر بھی مسح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہو، صرف اونی اور سوتی موزے، چمڑا لگا ہوا نہیں ہے، لیکن اس قدر موٹے اور گاڑھے ہو کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹے۔ اتنا موٹا اور اتنا گاڑھا موزہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر ہم 3-4 میل پیدل چلتے ہیں موزہ پہن کر تو موزے کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسے موضوع پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو آج عام طور پر ان تینوں موضوع میں سے جو پہلے نمبر کا موزہ ہے، یعنی چمڑے کا موزہ جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہے، یہی زیادہ تر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی آدھی بات۔ ابھی اور بھی مکمل بات سمجھنا باقی ہے۔ اگر آدھی بات سن کر چلے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تو مسٹیک ہو جائے گی مسائل کو جاننے میں۔ سوال: موضوع پر کب مسح جائز ہے؟ موزے پر مسح کب جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہو، جب وضو کر کے پہنے ہو یا پاؤں کو دھو کر موزے پہنے ہو، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہو، یعنی جس وقت ہماری وضو ٹوٹی اس وقت موزے پہنے ہوئے ہونے چاہیے۔
جب وضو کر کے موزے پہن لیے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ پاؤں دھو کر موزے پہننے کا کیا مطلب ہے؟ پاؤں دھو کر موزے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ابھی پاؤں دھو لیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے وضو کیا۔ وضو میں ہم دوبارہ پاؤں نہیں دھوئیں گے تو یہ ہمارا وضو درست ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پاؤں تو ابھی دھو دیا، پیر کو ابھی دھو دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے وضو کر لیا۔ اب وضو کرنے کے بعد ہم نے موزہ پہن لیا۔ جو یہ وضو ہم نے کیے، اس وضو کے ٹوٹنے سے پہلے ہم نے موزہ پہنا ہوا تھا، تو وضو کے ٹوٹنے سے پہلے ہمیں موزہ پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ اس حالت میں ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری وضو ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم نے موزہ پہن لیا تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آگے کا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 21واں صفحہ ہے۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ اگر ہم نے وضو کی حالت میں وہ موزہ پہن لیا جس پر مسح کرنا جائز ہے تو اب کتنے دنوں تک آگے مسح کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو، جیسے مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے یا جہاں پر رہ رہا ہے وہاں پر ہے، تو ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرے تو صرف ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یعنی جب بھی وضو کا ٹائم آوے تو اس نے ہاتھ کو بھگو کر موزے پر پھیر لیا تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ مدت ایک دن اور ایک رات تک ہے۔ اور سفر میں ہو، جیسے آدمی اپنے گھر سے دور نکل گیا، اب جب دور نکل گیا تو یہ مسافر بن گیا، تو سفر میں اگر ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ یہ آدھی صورت ہو گئی، اور موزے کے متعلق بس ایک سبق اور باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ تو جو لوگ آج کا یہ پارٹ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آنے والا پارٹ بھی انشاءاللہ ضرور سنیں، تبھی آپ کو موزے کے متعلق پوری جانکاری ہوگی، ورنہ آدھی جانکاری آپ کو غلط عمل کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتاویں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگ مسائل کو سمجھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔